السلام علیکم میرے ویور، میں آپ کا دوست وسیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں قرآن سٹوریز۔ آج ہم بات کریں گے سلسلہ انبیاء میں دوسرے نبی ادریس علیہ السلام کے بارے میں۔ ادریس علیہ السلام یہ آدم علیہ السلام کے بعد دوسرے نبی ہیں۔ بعض روایتوں میں آدم علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے شیش علیہ السلام کا ذکر آتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حابل کو قتل کرنے کے بعد قابل نرم زمین پر جا آباد ہوا، اس کی اولاد میں فتنہ و فساد والی زندگی اختیار کر۔ اس وقت دو نسلیں آباد تھے، ایک پہاڑوں پر اور دوسری نرم زمین پر۔ زمین والے مرد کے رنگ سانولے تھے اور عورتیں خوبصورت تھیں، جبکہ پہاڑ والے مرد خوبصورت اور عورتیں سانولے تھیں۔ اب ابلیس نے اپنا کام شروع کیا۔ وہ انسانی شکل میں نرم زمین والوں کے پاس آیا اور ایک شخص کا غلام بن کر رہنے لگا۔ پھر اس نے بانسری شکل کی ایک چیز ایجاد کی اور اس کو بجانے لگا۔ لوگ اس کی آواز کو پسند کرنے لگے اور بھیڑ لگا کر سننے لگے۔ پھر ایک دن میلے کا مقرر ہو گیا، اس میں بہت سارے مرد اور عورتیں جمع ہونے لگے۔ اتفاق سے وہاں ایک دن ایک پہاڑی شخص بھی آ گئے۔ اس نے وہاں عورتوں کو دیکھا اور پہاڑ پر جا کر نرم زمین والے عورتوں کے حسن کے بارے میں کہنے لگا۔ اب وہاں کے لوگ کثرت سے زمینی علاقے میں آنے لگے۔ اس طرح آہستہ آہستہ مرد اور عورتوں میں بدکاری اور زناکاری عام ہوئی، جبکہ شیش علیہ السلام کی شریعت میں یہ کام حرام تھے۔ شیش علیہ السلام اپنے قوم کو سمجھاتے رہے کہ وہ ان لوگوں سے میل جول نہ رکھیں، لیکن شیطان مسلسل ان کو بھٹکاتا رہا، یہاں تک کہ شیش علیہ السلام کے ساتھ بہت تھوڑے لوگ رہ گئے اور قابل کی قوم میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا۔ بہت سارے لوگوں نے یہ بات ذکر کی ہے کہ آدم علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے شیش علیہ السلام کو نبوت ملی اور وہ بھی نبی تھے۔ اس کے بعد ادریس علیہ السلام ہے، لیکن شیش بن آدم کے بارے میں ایسی کوئی صحیح حدیث یا پھر قرآن میں ان کا ذکر نہیں آیا ہے، اس لیے ہم دوسرے نمبر پر ادریس علیہ السلام کا ذکر کریں گے۔ ادریس علیہ السلام کے بارے میں باقاعدہ آپ کو قرآن اور صحیح حدیث میں ذکر ملتا ہے۔ قرآن میں دو جگہ اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ سورہ نمبر 19 ورس نمبر 57 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کرو، وہ بھی نہایت سچے صادق نبی تھے اور ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھا لیا تھا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ وہ صدیق تھے، اور ان کا ایک معاملہ بھی بیان کیا ہے کہ ان کو بلند مقام عطا فرمایا۔ بلند مقام سے کئی روایت ملتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ادریس علیہ السلام کو بھی عیسیٰ علیہ السلام کی طرح اللہ نے زندہ اٹھا لیا، اور کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ ادریس علیہ السلام کو فرشتے آسمان پر لے گئے تھے اور وہیں ان کو موت آئی ہے، لیکن زمین پر ان کو موت نہیں آئی۔ لیکن اس کی بھی کوئی واضح دلیل نہیں ہے، نہ ہی صحیح حدیث میں اور نہ ہی قرآن۔ اللہ عالم کہ وہ بلند مقام کیا ہے۔ سورہ نمبر 21 آیت نمبر 85 اللہ فرماتا ہے، اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو بھی یاد کرو، یہ سب صبر کرنے والے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3207۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معراج کا واقعہ پیش آیا اس کا بیان ہے۔ بڑی لمبی حدیث ہے، ہم اس کو ادریس علیہ السلام کے مطابق جو حدیث میں آیا ہے وہ بیان کریں گے۔ اس میں ذکر ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے آسمان پر پہنچتے تو کیا ہوا۔ حدیث میں یوں آتا ہے کہ ہم چوتھے آسمان پر پہنچے تو کہا گیا یہ کون ہے، تو جواب ملا جبرائیل ہے۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے، جواب ملا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ کیا ان کو بلایا گیا ہے یہاں پر، کہا گیا ہاں، تو کہا گیا مرحبا، استقبال کیا گیا اور کہا گیا بہت اچھی شخصیت کا آنا ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد میں ادریس علیہ السلام کے پاس آیا، میں نے ادریس علیہ السلام کو سلام کیا تو انہوں نے مرحبا کہا اور کہا کہ ایک بھائی اور ایک نبی کا استقبال ہے۔ اور کئی روایتوں میں آتا ہے کہ ادریس علیہ السلام ہی سب سے پہلے قلم کا استعمال کرے اس زمین پر، لیکن وہ صحیح حدیث سے نہیں ملتی ہے، اللہ عالم کہ کیا صحیح ہے۔ تو یہ تھا واقعہ ادریس علیہ السلام کا جو قرآن اور صحیح حدیث سے ملتا ہے۔